السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب کو نیا سال مبارک ہو جماعت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اس آیت کی تشریح کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے اور کچھ ابھی باقی تھا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس میں پڑھ رہا تھا، اور اس کے علاوہ اس آیت سے کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں ان کا بڑا حصہ پہلے گزر چکا ہے. ان میں سے بعض ایسی ہیں جو بعض دوسری آیات سے رد کرنے کی محتاج ہیں. میں انشاءاللہ آج اس پر بحث کروں گا. اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے، اور جو گناہ اس سے ادنا ہو جس کے حق میں چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہو اس نے بہت بڑی بدی کی بات بنائی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا ہر ایک گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، پر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا. اسی طرح پر خدا نے قرآن میں فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یعنی ہر ایک گناہ کی مغفرت ہوگی مگر شرک کو خدا نہیں بخشے گا. بس شرک کے نزدیک مت جاؤ اور اس کو حرمت کا درخت سمجھو. یہاں شرک سے یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جائے، بلکہ ایک شرک یہ ہے کہ اسباب کی پرستش کی جائے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے. اس کا نام ہی شرک ہے. ہر ایک گناہ کی مغفرت ہوگی مگر شرک کو خدا نہیں بخشے گا. یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام گناہوں کو ما دون ذالک کے تابع لیا ہے، لیکن شرک کا دائرہ زیادہ وسیع کر دیا ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک نہ کرو تو جو مرضی کر لو. اول تو اس کا رد موجود ہے، میں ابھی پڑھوں گا آپ کے سامنے. دوسرا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے شرک کا دائرہ وسیع کیا ہے اور بہت سے گناہوں کو شرک کے دائرے میں داخل کر لیا ہے. یعنی وہ دنیا پرستی جس کے متعلق میں پہلے بھی خطبات میں زور دے چکا ہوں کہ شرک کی ہی قسم ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس ایک فقرے میں اسی بیان کو تقویت دی ہے کہ معبودات دنیا پر زور دیا جاوے، اسی کا نام شرک ہے. بس وہ خدا کے علاوہ طاقتور نظر آنے والے لوگ جن کی پناہ میں دنیا آتی ہے اور شر سے پناہ کے وقت ان کی طرف بھاگا جاتا ہے، یہ شرک ہے. اور وہ ساری زندگی جو ان کے تابع خرچ ہوتی ہے وہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس سے اگر توبہ نہ کی جائے تو اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا. تو ما دون ذالک میں جو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اللہ کو ایک کہہ دو اور پھر دنیا میں جس کی پناہ میں چاہو آؤ اور جو مرضی کرتے پھرو، اس کا رد حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ایک فقرے میں موجود ہے. الحکم جلد 214 مورخہ 30 جون 1903. عام طور پر میں ویری کو اب کوٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کی دشمنی اظہر من الشمس ہے، یا اظہر من الشمس تو نہیں کہنا چاہیے. اس کی دشمنی تاریک ترین راتوں سے زیادہ تاریک دشمنی ہے، اور اس کے متعلق کافی کچھ کہا جا چکا ہے. اس کو رد کرنے کے لیے گزشتہ مضامین بہت کافی ہیں، اور بار بار اس کا نام درس میں لیتے ہوئے تکلیف پہنچتی ہے. لیکن یہاں ایک بات بیان کرنی ضروری ہے کہ ویری نے یہ من یشاء کے اوپر ایک طنز کیا ہے اور گویا عیسائیت کی تعلیم کو اس سے بہتر قرار دیا ہے. وہ لکھتا ہے ٹو ہوم ہی پلیز،
To those who repent before death and accept of Islam, these He forgives not on the ground of their good works, not on account of any atonement, but because He pleaseth. اب یہاں جہاں تک نوٹ کا تعلق ہے، یہ مسلمان علماء کی غلط تفسیروں کے نتیجے میں اس نے ایک نتیجہ نکالا ہے، اس کا حقیقت حال سے کوئی بھی تعلق نہیں. لیکن جہاں وہ یہ کہتا ہے ناٹ این اکاؤنٹ آف اینی اٹونمنٹ، اس کے نزدیک اٹونمنٹ اللہ کی پلیئر سے زیادہ اہم ہے. یہ ہے اصل سوال جس کو یہاں چھیڑنا ضروری ہے. ناٹ آن اکاؤنٹ آف اینی اٹونمنٹ بٹ بیکاز ہی پلیزeth. اب اٹونمنٹ کیا ہے؟ اٹونمنٹ کسی پاک تبدیلی کا نام نہیں ہے. اٹونمنٹ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر ہمارے گناہوں کو اٹھانے والا قرار دینا، یہ اٹونمنٹ ہے. اس کے سوا اٹونمنٹ کی کوئی حقیقت نہیں. اور ایسے شخص ڈیتھ سے پہلے ریپینٹ کریں یا نہ کریں، جب ایک دفعہ وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان جائیں اور یہ یقین کر لیں کہ عیسیٰ نے ہمارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا، تو پھر جو گناہ کرتے پھریں، موت بے معنی اور بے حقیقت ایک دروازہ ہے، اس میں گزرنے سے پہلے ہر قسم کے گناہ جتنے بھی اٹونمنٹ کے بعد یہ کرتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اٹونمنٹ کے عقیدے میں ہرگز یہ شامل نہیں کہ موت کے وقت یا موت سے پہلے مانا جائے. ایک دفعہ مان لو تو پھر جو چاہو کرو. تو اس قسم کی حماقت والی بات ہے کہ اسلام تو جیسا کہ میں بیان کروں گا بہت پاک تبدیلیوں کا تقاضا کرتا ہے، مگر یہ کہتا ہے پلیز، اللہ کا پلیز ہونا کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا اٹونمنٹ کے مقابلے پر. یعنی خدا کے نعوذ باللہ فرضی بیٹے کو مان لو تو یہ تمہارے گناہ بخشنے کے لیے کافی ہے، خدا راضی ہو یا نہ ہو. اور تمسخر کے رنگ میں ہی پلیزeth کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کا دین، ہی پلیزeth، اللہ پلیز ہو جائے تو کافی ہے. تو اور کیا ہوا ہے پھر؟ اگر اللہ پلیز نہ ہو تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اس قسم کے احمقانہ حملے یہ کرتا چلا جاتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے ہی پلیزeth کی تشریح کی تھی، پلیزeth سے مراد خدا کی رضا ہے، اور خدا کی رضا گناہ گاروں کو نصیب نہیں ہوتی. یہ ایک قطعی حقیقت ہے. اب توبہ اور بخشش سے تعلق میں بعض آیات میں رکھتا ہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بخش دے گا. مگر کیسے بخشے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس ساری بحث کو ان مفسرین نے نہیں اٹھایا کہ کیسے بخشے گا، اس کا طریقہ کار بخشش کا کیا ہے. سورہ تحریم میں آیت 9 میں درج ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اپنے گناہ کی بخشش چاہتے ہو تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبت نصوح کرتے ہوئے دوڑو اور جھکو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہرگز بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے. یعنی گناہ کی بخشش کے لیے برائیوں کا دور ہونا ضروری ہے، اور برائیوں کے دور ہونے کے لیے اللہ کی طرف ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، اور ایسی توبہ کرتے ہوئے جس کو نصوحہ فرمایا گیا ہے، یعنی جس کے بعد کسی گناہ کا کوئی تصور دل میں نہ باقی نہ ہو. یہ توبہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم. توبہ کی قبولیت کا پہلا نشان یہ ظاہر ہوگا کہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دی جائیں گی. بس وہ تمام لوگ جو گناہوں سے توبہ کے خواہاں ہیں
ان کا اپنے اعمال کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اگر وہ دیکھیں کہ ان کے وہ خدا کی طرف جھکتے ہیں اور لپکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی برائیاں گرتی چلی جا رہی ہیں اور کم ہو رہی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور برائیاں دور کرنے کے بعد یدخلکم جنات ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اور وہ جو پہلی روایات گزری ہیں ان میں تو یہ بیان ہے کہ برائیوں کے پہاڑ اٹھا کے جنتوں میں داخل ہو گئے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توبۃ النصوحہ کے بغیر گناہوں کی بخشش نہیں، اور توبۃ النصوحہ انسان کے خدا کی طرف جھکنے کا نام ہے، اور ایسا کامل جھکنے کا نام ہے کہ اس وقت اس کی نیت میں بدی کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے، اور یہ فیصلہ کر لے کہ آئندہ میں نے کوئی بدی نہیں کرنی۔ پھر اگر بدی سرزد ہو اور اللہ چاہے اور ان حالات کے مطابق جس میں بدی سرزد ہوئی ہے اس کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ شرط یہی ہے کہ پہلے تم اپنے گناہ جھاڑو اور کامل خلوص کے ساتھ خدا کی طرف دوڑو۔ آگے سورہ النساء آیت 19 اور 18 میں توبہ کے مضمون کی تفسیر یوں درج ہے: انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ یہ خیال کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور پھر گناہوں میں ملوث ہو جاؤ اور ریت کے ذروں کے برابر تمہارے گناہوں کے بوجھ اٹھا لو، اس خیال کو یہ آیت بالکل باطل قرار دے رہی ہے۔ اس میں بہت دلچسپ انداز میں توبہ کرنے والوں کی کچھ اور توبہ قبول ہونے والوں کی کچھ شرطوں کا ذکر ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ اللہ پر فرض ہے، علی اللہ، للذین یعملون السوء، ان لوگوں کی توبہ اللہ کے لیے قبول کرنا فرض ہے۔ التوبۃ علی اللہ، جو برائیاں کرتے ہیں بجہالۃ، جہالت کی حالت میں، ان کو حقیقت حال میں ان برائیوں کا علم نہیں ہوتا، ثم یتوبون من قریب، پھر ان برائیوں کے بعد جلد ہی توبہ کرتے ہیں، لمبا عرصہ اس غفلت کی حالت میں نہیں رہتے۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں، یقیناً یہی لوگ ہیں جن پر اللہ توبہ کے ساتھ رجوع فرمائے گا، توبہ کے قبول کرتے ہوئے ان پر جھک جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب یہاں علیم اور حکیم کہہ کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ اپنی طرف سے جھکنے والوں کی بحث نہیں ہے، اگر اللہ کے نزدیک جو علیم ہے وہ واقعتاً جھکیں گے، اور وہ حکیم ہے، وہ حکمت رکھتا ہے، حکمت کا مالک ہے، اگر اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ ان کی توبہ سچی ہے اور قبول کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہرگز ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ یعملون السیئات، وہ لوگ جو برے عمل کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک تک موت آ جائے، موت اس تک آ پہنچے، قال انی تبت الآن، وہ کہہ دے کہ اب میں نے توبہ کر دی۔ تو کل کے درس میں نے بیان کیا تھا کہ موت کے وقت توبہ نہیں ہوا کرتی، اور یہ جاہل لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کو کہہ دو لا الہ الا اللہ تو توبہ قبول ہو گئی، یہ قرآن کی بالکل منافی باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی توبہ کسی قیمت پہ قبول نہیں ہوگی، برائی کرتے ہیں حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت ان تک آ پہنچے، قال انی تبت الآن، وہ کہہ دے کہ اب میں نے توبہ کر دی۔
وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو مریں اس حالت میں کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی بھی برائی کرے اور یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کرے، یہاں ظلم سے مراد جیسا کہ اکثر لیا گیا ہے شرک ہے، بس ایسا شخص بھی جو کوئی برائی کرے یا شرک میں مبتلا ہو، لَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو دونوں صورتوں میں اس نے خواہ عام بدیاں کی ہوں یا شرک کا مرتکب بھی ہو گیا ہو، اگر وہ اللہ سے استغفار کرے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ ہر قسم کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں اگر استغفار پیدا ہو، اگر توبہ کی طرف توجہ پیدا ہو۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، بس جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف گناہ کماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حکیم۔ یہاں بھی وہی دو صفات دہرائی گئی ہیں جو پہلے دہرائی گئی تھیں، اس مضمون سے ان دونوں صفات کا گہرا تعلق ہے۔ خدا کا صاحب علم ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ جب وہ بخشے گا تو صحیح بخشے گا، اور لوگوں کے خیال پر نہیں بخشے گا بلکہ اپنے علم پر بخشے گا۔ اور حکمت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جو بخشنے کے مستحق لوگ ہیں ان کو بخشا جائے، اور جن کی بخشش سے ان کو یا بنی نوع انسان کو فائدہ نہ حاصل ہو ان کو نہ بخشا جائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، وہ یستعجلونک بالسیئۃ، وہ سے برائی مانگنے میں زیادہ جلدی کرتے ہیں، قبل الحسنات، حسنہ سے یعنی خوبی سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات، اور اس سے پہلے مثالیں یعنی پرانے گزشتہ واقعات ان کے سامنے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ اللہ سے برائی طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ مغفرت طلب کرنے میں جلدی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے باوجود ان کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن یاد رکھو وہ شدید العقاب بھی ہے۔ یہ خیال کہ گناہ میں ملوث رہو اور استغفار نہ کرو پھر بھی بخشے جاؤ گے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ جیسا مغفرت میں بے انتہا ہے ویسا ہی جب وہ پکڑ پر آتا ہے تو بہت سخت پکڑ کرتا ہے۔ سورہ الرعد آیت 7۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ سورہ المومن یا غافر، اچھا بریکٹ پہ غافر کرنا چاہیے تھا، یا غافر میں نے کوئی اور ہی چیز نکال دیا آپ نے۔ المومن سورت کا نام غافر بھی ہے، اور بعض قرآن کریم کی طبعاتوں میں مومن نام کی صورت نہیں ملے گی بلکہ غافر نام کی ملے گی، اس لیے یہ دو حوالے ہیں، دونوں کی آیات ظاہر ہے کہ ایک ہی ہیں، یعنی 2 و 4۔ حامیم
خدا کی حمد اور اس کی بزرگی کو ثابت کرتی ہے یہ صورت۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کتاب کا نزول ہے اللہ کی طرف سے جو عزیز اور علیم ہے، غالب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ غافر الذنب و قابل التوب، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، ذی الطول، بہت احسان کرنے والا ہے۔ ذی الطول، شدید العقاب کا مطلب ہے پکڑ میں سخت ہے، ذی الطول بہت احسان کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو الہ المصیر، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس میں دیکھیں غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا ہے، لیکن وقابل توب، ایسی صورت میں کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ شدید العقاب، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے ایسی توبہ نہ کی جو قبول کرنے کی مستحق ٹھہرے تو وہ اپنی پکڑ میں بہت سخت ہے۔ ذی الطول، اور اس کے ساتھ ساتھ بیک وقت وہ احسانات میں بے انتہا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں احسان کرنے میں۔ اس خدا کو یاد رکھو، اس کی عقوبت کے نیچے نہ آؤ، اس کے احسان کے طالب ہو۔ لا الہ الا ہو، یہ ہے توحید باری تعالیٰ، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، الہ المصیر۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لے آئے ہیں، بے آیاتنا، ہمارے نشانات پر، تیرے پاس وہ بندے آئیں جو ہمارے نشانات پر ایمان لے آئے ہیں، فقل سلام علیکم، تو ان سے کہہ دے کہ تم پر سلام ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر دیا ہے۔ رحمت سے کیا مراد ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، رحمت پر فرض کیا ہے مگر اس شرط کے ساتھ، ان معنوں میں کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے اگر کوئی برائی جہالت کی وجہ سے، غفلت اور لا علمی کی وجہ سے کرے، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کرے، فانہ غفور رحیم، اس حالت میں اللہ کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائے گا۔ سورہ النحل آیت 120 بھی بالکل یہی مضمون بیان کر رہی ہے۔ سورہ النساء میں بھی اسی مضمون کو کھولا گیا ہے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم۔ اس میں ایک اور شرط بڑھا دی گئی ہے، سوائے ان لوگوں کے، وہ لوگ جو جہنم کے سب سے ذلیل حصے میں ہوں گے، ان میں استثناء کن لوگوں کا ہوگا جو وہ حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، ان لوگوں کا استثناء ہوگا ان میں سے، الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی۔ اگلی شرط یہ ہے واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ بیٹھے۔ اصلاح کے بعد پھر کوئی بیہودہ حرکت جو پہلے کیا کرتے تھے دوبارہ نہیں کی۔ جو لوگ مضبوطی سے پکڑ بیٹھیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ یا مومنوں میں سے ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ وہ مومن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر سورہ شورى میں 26ویں آیت بھی یہی توبہ کا مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں بیان کرتی ہے۔
پھر سورہ الاعراف میں آیت 154 بھی اسی مضمون کو مزید تقویت دیتی ہے. پھر سورہ المائدہ میں وہی توبہ، ظلم کے بعد اصلاح، پھر توبہ، توبہ کے بعد پھر اصلاح. یہ تمام مضامین ہیں جو اس آیت کریمہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا. ویغفر ما دون ذلک، اس کے سوا سب کچھ بخش سکتا ہے، بخش دے گا، یعنی لمن یشاء، اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے. اور جو آیات میں نے بیان کی ہیں وہ کھول رہی ہیں کس کے لیے وہ چاہتا ہے. اس کے بعد کسی بیہودہ بحث کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. تمام مسئلہ خوب کھول دیا گیا ہے. من یشاء ڈھونڈو کہ وہ کون کون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش چاہے گا. اور قرآن کریم نے اس مضمون کو بالکل کھلا دن کی طرح روشن کر دیا ہے. اس کے بعد وہ منطقیانہ یا عجیب و غریب بحثیں جن کا میں نے اشارہ کیا تھا وہ بالکل بیکار اور باطل بحثیں ہیں، ان کی ضرورت نہیں رہتی. اب اس کے بعد خدا کی طرف سے مغفرت بھی عطا ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے پاک کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے مغفرت انہی کو عطا ہوتی ہے جو پاک کر دیے جاتے ہیں. سورہ النساء آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یزکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو خود پاک قرار دیتے ہیں. یزکون انفسہم کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ اپنے لوگوں کو جن کی خوشامد مقصود ہو، جن کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہیں، ان کو پاک کہتے ہیں یہ بڑے پاک لوگ ہیں، یعنی ان کا گروہ، یا جن کی خوشامد مقصود ہو. اور دوسرا اپنے نفس کو پاک قرار دیتے ہیں، ہم تو مزکی لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ تزکیہ نفس کرنا اللہ کا کام ہے. وہ من یشاء پھر وہی لفظ ہے، وہ جس کا چاہے گا تزکیہ فرمائے گا. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ فتیلہ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. لفظ فتیلہ سے کیا مراد ہے؟ کھجور کی گٹھلی، جب کھجور کا چھلکا اوپر سے اتار دیں، یعنی گودا اس کا اتار دیں، اس کی گٹھلی کی جو اندر لکیر ہے اس پر غور کریں تو اس میں ایک باریک سا دھاگا ہوا کرتا ہے، اور وہ دھاگا فتیل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یظلمون فتیلا، یعنی ایک فتیل بھر بھی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی اگر وہ ان کے اعمال کسی اجر کے مستحق ٹھہرے ہوں تو خواہ وہ اتنا چھوٹا اجر بھی ہو جتنا فتیل ہوتی ہے، یعنی کھجور میں جو کچھ گودا ہے وہ آپ کھا جاتے ہیں، اور جو گٹھلی پھینک دیتے ہیں اس میں بھی کچھ چھوٹا سا چمٹا ہوا ہے. تو اللہ کی نظر اتنی باریک ہے کہ تمہارے اعمال جو کمائیں گے اس میں سے ایک باریک دھاگا بھی اگر انہوں نے کمایا جس کو تم عموماً پھینک دیتے ہو، اللہ اسے پھینکے گا نہیں، اللہ اس کا بھی اجر دے گا. یہی آیت جس میں نے کہا یزکون انفسہم، دوسری جگہ یوں بیان ہوئی ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی. تو اپنے لوگوں کی یا اپنے آپ کی پاکیزگی کی باتیں نہ کیا کرو. هو اعلم بمن اتقی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون متقی ہے. یہ جو پوری آیت ہے اللہ اعلیٰ بہتر جانتا ہے، وہ یوں ہے. سورہ النجم کی آیت 33 میں ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ جو معروف گناہ ہیں، معلوم گناہ ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہیں.
والفواحش اور فحشاء سے بھی دور بھاگتے ہیں، الا اللمم مگر چلتے چلتے جیسے کسی سے کندھا لگ جائے، بھیڑ میں چل رہے ہوں تو اس کو لمم کہیں گے. تو چلتے چلتے جیسے گناہ سے سرسری سی ملاقات ہو گئی ہو. اتفاقاً ہر روز انسان پر یہ واقعات گزرتے ہیں کہ گناہ سے ایک سرسری سی ملاقات ہوتی ہے. بعض لوگوں کو وہ گناہ کھینچ لیتے ہیں اور ان کی نظریں ان باتوں پر جم جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کی نظریں لمم کے سوا اور کوئی تعلق نہیں رکھتی، وہ ایسے مواقع سے ہٹ جاتی ہیں. تو فرمایا وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، والفواحش اور پھیلنے والی بدیوں سے، جو بیماریاں ہیں، جو ایسی بیماریوں کی طرح جو سارے معاشرے میں پھیل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے لگتی چلی جاتی ہیں، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، ہر قسم کی چیزیں جو جب پھیلیں تو متعدی صورت میں دوسروں کو بھی لگ جایا کرتی ہیں. الا اللمم ان دونوں چیزوں میں لمم سے زیادہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان ربک واسع المغفرت تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے. هو عالم بکم وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، اتنا زیادہ جانتا ہے کہ اذ انشاکم من الارض کہ جب تم زمین سے اٹھائے جا رہے تھے، یعنی تمہاری تخلیق ابھی آغاز میں تھی، اس وقت بھی خدا کی تم پر نظر تھی، اور جانتا تھا کہ زندگی کے جن مراحل سے تم گزرو گے ان کے نتیجے میں تمہارے اندر کیا کیا خصلتیں پیدا ہوں گی. جیسے کہتے ہیں دائی پوتروں سے واقف ہوتی ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہو اس کی حرکتوں سے واقف ہوتی ہے. اچھی دائیاں ہاتھ لگا کے بتا دیتی ہیں کہ کس قسم کا بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیدائش کی بات نہیں ہو رہی، ماں کے پیٹ کی بات نہیں، جب تخلیق کا آغاز ہوا تھا اس وقت سے خدا تمہیں جانتا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے. یعنی صرف پرانی بات یاد نہیں، اللہ کو نئی باتیں بھی یاد ہیں. اس وقت جو تمہاری کیفیت ہوئی ہے، جو کچھ تم نے ماں کے پیٹ سے لیا ہے، ان سب کا خدا واقف ہے. پس اس صورتحال کے بعد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ تم کیا چیز ہو، تمہیں کیا علم ہے کہ کون متقی ہے، کون غیر متقی ہے، کون پاک ہے، کون غیر پاک ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنی لا علمی کا اقرار کرو، اور بے وجہ اپنی سوسائٹی میں سے ان لوگوں کو جن کو تم پسند کرتے ہو پاک پاک نہ کہا کرو. یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. هو عالم بمن اتقى وہ جانتا ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا. یہاں زکا کے مقابل پر تقیٰ کا ذکر ہے، اور یہ وہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کے لائق ہے. تزکیہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن میں تقوی پایا جائے. تزکیہ بظاہر غیر متقیوں میں بھی دکھائی دے گا. بڑے بڑے پرہیزگار نظر آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم کبائر سے توبہ کرتے ہیں، کبائر کو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، لمم کے سوا ہم نے کسی چیز کو چھوا تک نہیں، اس لیے ہم مزکی لوگ ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے، حالانکہ ان کے اندر تقوی کے خلاف باتیں دکھائی دیں گی. مثلا ان کا یہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا ہے، یہی تقوی کے خلاف ہے. جو سچا مزکی ہے وہ تو اپنی نیکیوں پہ پردے ڈالتا ہے، اور انبیاء کی تمام زندگی اس بات پر گواہ ہے، پردے ڈالتے گزری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی سے پہچانے جاتے ہیں کہ اپنی نیکیوں پہ پردے ڈالتے ہیں.
میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، یہی ہے اس کے بعد۔ وہ جب تک اللہ نے نہیں کہا کہ اٹھ اور باہر نکل، اس وقت تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی نیکیوں کا کسی جگہ کوئی ذکر نہیں کیا، اور جب کیا ہے تو اللہ کے حکم پر دنیا کو بتانے کے لیے کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں، اس کے سوا کوئی ذکر نہیں۔ بس وہ لوگ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا اشتہار بن جائیں اور کہیں دیکھو یہ متقی جا رہا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا، وہ تقویٰ سے عاری ہوتے ہیں۔ تقویٰ والے ان چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی یہی طریق جاری رکھا۔ بہت سی احادیث میں بعض نیک لوگوں کی مثالیں دی ہیں جو خود آپ کی مثال تھی، لیکن نام نہیں دیا۔ جب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ تو اس پہلو سے اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرتے پھرو، یہ خود تقویٰ کے خلاف بات ہے۔ ہوا عالم بمن اتقیٰ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جانتا ہے اس کو جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ فَتَلْتُ الْحَبْلَ فَتْلًا، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل اصل میں بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں، اور فضل کے مضمون میں بٹنا شامل ہے، مگر چونکہ رسی سے مشابہ کھجور کی گٹھلی کے اندر کی چیز ہے اور وہ بڑی مضبوطی سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کو اب اکھیڑیں تو پوری کی پوری ساتھ اکھڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مضبوطی میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بٹی گئی ہو۔ اس پہلو سے اس کو بھی فتیل کہا جاتا ہے، مگر اس لغت کی بحث کی اب ضرورت نہیں رہی، میں زبانی بیان کر چکا ہوں۔ اقرب الموارد نے اور مفردات نے دونوں نے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اب تعریف ہوتی بھی ہے اور اپنوں سے نیک زنیاں بھی کی جاتی ہیں، مرنے کے بعد بھی خیر سے ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ کون کون سی احتیاطیں ہیں جن کے ساتھ تعریف جائز قرار دی جا سکتی ہے؟ اس میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الادب سے، جو ابو موسیٰ سے بیان ہے۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے ایک شخص کی تعریف میں مبالغہ کرتے سنا۔ فرمایا تم نے ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ بس ایسی تعریفیں جو مزاحمت کی خاطر کی جائیں اور جن میں انسان گویا خدا کی طرح عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے، یعنی عملاً، اور کسی شخص کو بڑھا چڑھا کر بیان کہ وہ بڑا بزرگ آدمی ہے، وہ کہہ کہ نہیں وہ فلاں بزرگ ہے، کہ نہیں جی نہیں تمہیں نہیں پتہ وہ بہت بڑا بزرگ ہے۔ ایسی باتیں نہ صرف انسان کو بلکہ ساری قوم کو ہلاک کر دیتی ہیں اور جھوٹی پیر پرستیوں کی نشو و نما کرتی ہیں اور جبہ و دستار کی طرف دوڑاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریک نظر نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور فرمایا تو نے اسے ہلاک کر دیا، جس کی تم نے ایسی تعریفیں کی ہیں تم نے اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ دوسری جگہ قوم کو ہلاک کر دیا کہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، یعنی جس نے کسی شخص کی ایسی تعریفیں کی اس نے گویا ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یعنی وہ لوگ جو ان تعریفوں کے جھوٹے اثر سے ایک غلط دکھاوے والے انسان کے پیچھے دوڑ پڑیں گے، ساری قوم ہی ہلاک ہو جائے گی، اور ایسی قوم میں جھوٹی باتوں کو اچھی باتیں سمجھا جائے گا، دکھاوے کو ہی نیکی سمجھ لیا جائے گا۔ بس اس پہلو سے یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے جس سے جماعت کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہرگز
ایسی تعریفوں میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں جیسے جی ہمارے ہاں فلاں شخص صاحب جو ہیں نا وہ تو بڑے نہیں ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ تو نور الدین ہے، اس کو تو حضرت خلیفۃ الاول سے مشابہت ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور وہ ساری خبریں مجھے پہنچتی رہتی ہیں. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، تم کون ہوتے ہو نور الدین بنانے والے؟ اللہ بناتا ہے جسے نور الدین بناتا ہے، اور تمہارے فتووں سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا مگر وہ شخص ہلاک ہو جائے گا. اس کو اپنے متعلق غلط فہمی پیدا ہوگی، اور واقعتاً ہلاک تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا دعاؤں سے، مگر بار بار ثابت ہوا کہ وہ نور الدین بہرحال نہیں ہے. کیونکہ نور الدین کی صفات سے برعکس صفات اس کی بدرنگی ہوتی رہیں. بس یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ اپنے ہاں شرک کے بت نہ بنا بیٹھو. جگہ جگہ جب تم بت بناؤ گے تو یہ شرک ہے جسے پھر بخشا نہیں جائے گا، اور تم بھی ہلاک ہوگے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہلاک کر لو گے. فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی تعریف کرے، تعریف تو کی جاتی ہے، تعریف کرنا منع نہیں ہے، مگر فرمایا تو یہ کہے میں اسے ایسا سمجھتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے. البتہ خدا کے ہاں کسی کو پاک قرار نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے علم کے مطابق یہ شخص پاک ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہ ٹھیک ہے. ایسی گواہی کی بعض دفعہ ضرورت پیش آ جاتی ہے، جیسا کہ نظام جماعت خود مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بتائیں فلاں شخص کیسا ہے. تو اس کے جواب میں اگر وہ تعریف کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں، مگر اس شرط کے ساتھ تعریف کرنی چاہیے کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تو یہ ہے. اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ تعریف بالکل جائز ہے اور اس سے قوم ہلاک نہیں ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر یہ فرمایا. یہ سنن ابن ماجہ کتاب الادب باب المدح سے لی ہوئی ہے، یہ روایت لی گئی ہے. معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک دوسرے کی خوشامد کرنے سے بچو، یہ تو ذبح کرنا یعنی ہلاکت ہے. جب تم ایک دوسرے کی خوشامدیں کرتے ہو اور خوشامد کی خاطر اس کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اس کی تعریفوں میں مبتلا ہو جاتے ہو تو یہ ذبح کرنے کے مترادف ہے. یعنی دونوں معنی اس میں اس ذبح کے لفظ کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. فرمایا فَإِنَّهُ ذِبْحُ، بس یہ ذبح ہے. اب ذبح میں قوم کا ذبح بھی شامل ہے، ایسے شخص کا بھی ذبح شامل ہے، تعریف کرنے والے کا ذبح بھی شامل ہے، اور جس کی گئی ہے اس کا ذبح بھی شامل ہے. تو ایک لفظ الذبح کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معنی اس مضمون میں داخل فرما لیے. میں اب تک کوشش یہی کر رہا ہوں کہ شیعوں کی روایات کو چھوڑ دوں، کیونکہ ایسی ایسی روایات ہیں کہ بعض دفعہ مجھے اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ الفاظ سخت ہو جاتے ہیں. اور گزشتہ درسوں میں نے تجربہ کیا کہ اپنے آپ کو روکتے روکتے بھی سخت لفظ نکل جاتے ہیں، جسے بعض لوگوں نے بھی محسوس کیا. اس لیے میں حتی المقدور اس سے اجتناب کرتا ہوں. سخت لفظوں کا نکل جانا دراصل اس تعلق کی بنا پر ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے ایک سچے مومن کو ہونا چاہیے. جب ان کے خلاف بدزبانی سنو گے اور قرآن کے حوالے سے سنو گے تو طبیعت کا اختیار ایک بے اختیاری چیز ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح السلام بھی لوگوں کو ضبط کی تلقین فرماتے رہے ہمیشہ، اور واقعتاً فرماتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو تو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ نسبتی چیزیں ہیں. طبیعت کا ہجان اپنے پیاروں کے خلاف باتیں سننے سے ایک طبعی امر ہے. لیکن یہاں میں آپ کو پھر ایک دفعہ یاد کرا دوں کہ بالکل بھول ہی نہ جائیں کہ شیعہ حضرات کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. یہ علامہ ابو الحسن القمی کی ایک تفسیر ہے. اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا تقیہ کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ کس طرح تحریروں کو بدل دیتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو پہلے حوالے دیے تھے، ہمارے لٹریچر میں جو حوالے ملیں گے ان میں بعض جگہ آپ تبدیلی دیکھیں گے. آپ سمجھیں گے کہ حوالہ دینے والے نے غلط حوالہ دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج کل تو احتیاط ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے ہمارے احمدی ادب میں حوالوں کے بارے میں بے احتیاطیاں برتی گئی ہیں. بس نام لکھ دیا کتاب کا، چھٹی ہو گئی. حالانکہ حوالے کا مضمون ایک بہت ہی گہرا علمی مضمون ہے، اور مغرب کی تعریف اس بارے میں جتنی بھی کی جائے کم ہے کہ حوالوں کے بیان میں انہوں نے بہت زیادہ احتیاط اختیار کی ہے، اور بہت زیادہ احتیاط کا نظام اختیار کیا ہے. اس لیے ان کے حوالے میں کبھی بھی کوئی غلطی نہیں دیکھیں گے. کس نے لکھا اور ترجمہ تھا یا اصل کتاب تھی، کس پہلی بار کس رسالے میں شائع ہوا، اور اس رسالے کا حوالہ کیا ہے، تاریخ اشاعت کیا ہے، کس مطبع سے وہ شائع ہوا تھا. اس قسم کی باتیں جب کھول کر بیان کر دی جائیں تو حوالے کی تلاش میں کبھی غلطی بھی نہیں لگتی، اور حوالے کا مضمون غلط نہیں ہوا کرتا. بہرحال یہ تفسیر القمی کے 2 ایڈیشن ہیں. ایک ایڈیشن ہے طبع شدہ 1313 ہجری یعنی 1896. یہ پہلا ایڈیشن ہے جس کا ہمارے لٹریچر میں حوالہ ملتا ہے. اس ایڈیشن میں لکھا ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے آپ کو صدیق، فاروق اور ذوالنورین کہا، یعنی یزکون انفسہم، کہ وہ اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو اپنے آپ کو صدیق، فاروق اور ذوالنورین کہا. حالانکہ صدیق اور فاروق اور ذوالنورین لوگوں نے کہا، اور ان میں سب سے آگے پیش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون الذین کفروا ہؤلاء احزاب من الذین آمنوا سبیلا. جی ہاں، میں یہی دیکھنے لگا پھر یہاں پر یہ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے. فلا تزکوا یزکون انفسہم والی یہ آیت ہے نا، اس کے بعد یہ آیت آتی تھی، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ وہ اللہ پر کیسا جھوٹ افطرا کرتے ہیں. اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہود خصوصاً اور اہل کتاب عموماً، ان کی باتیں چل رہی تھیں. اسی تعلق میں یہ تزکیہ نفس والا مضمون بیان ہونا شروع ہوا. اسی تعلق میں یہ آیت بھی ہے کہ دیکھو
وہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کا تزکیہ کرتا ہے تو انہوں نے یہاں بھی افطرا سے کام لینے سے پرہیز نہیں کیا۔ قرآن کریم نے بیان کر دیا نا کہ اللہ جس کو چاہے تزکیہ اس کا تزکیہ فرماتا ہے۔ تو یہود کی بہت سی ایسی جماعتیں تھیں اور ابھی ہوں گی جو یہ بیان کرتی تھیں کہ ہمارا تزکیہ ہوا ہے، پہلے ہی سے ہم اللہ کے نزدیک مزکی ہو چکے ہیں۔ اور ان قسموں میں سے بعض یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اگر سزا ملی بھی تو چند دن کی سزا ملے گی، اور وہ مقدر دن ہے، گنتی کے چند دن۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 دن کے لیے جہنم میں جھونکنے کی نعوذ باللہ ناپاک کوشش کی، اسی طرح یہودی بھی چند دن کی جہنم کہتے ہیں، مگر دوسرے کو نہیں، اپنے آپ کو اس جہنم میں جھونک کر بہت جلدی وہاں سے نکل آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تزکیہ ہو گیا۔ پھر ان میں سے ایسے بھی تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بچوں کی طرح پاک ہیں، اور جو سوال کیا کرتے تھے مسلمانوں پر کہ یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں پاک نہیں ہیں؟ اگر پاک ہیں تو دیکھو ہم بھی پاک پیدا ہوئے ہیں، اور اس پاکی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی یہودی بچے پاک ہیں صرف، گویا باقی بچے پاک نہیں۔ اگر باقی بچوں کو پاک مانا جائے تو پھر ہر شخص اپنے وضع میں جو پیدا ہوگا وہ پاکیزہ ہی رہے گا، پاکیزہ ہی اٹھے گا، پاکیزہ ہی مرے گا۔ قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے بچوں کی پاکی کا، وہ یہ مضمون نہیں ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ۔ ایسے بچے پیدا تو پاک ہوتے ہیں، اس وقت تو یہودی نہیں ہوتے، اس وقت تو عیسائی نہیں ہوا کرتے، ان کی فطرت پاک ہے، اللہ نے جس پاک فطرت پہ ان کو پیدا کیا اسی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ جب وہ بڑے ہوتے ہیں اس وقت ان کو یہودی بناتے ہیں، یعنی جب یہودی بنا دیتے ہیں ناپاک کر دیتے ہیں، تو یہ مراد ہے۔ اور یونسرانی یا غلط مذہب پڑھا کر ان کی پاکی پر حملہ کر دیتے ہیں، وہ پھر پاک نہیں رہتے، اس طرح معصوم نہیں رہتے جس طرح پیدا ہوئے تھے۔ اس مضمون پر میں نے گزشتہ سال تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، اس لیے اب اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھاتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہود کی افتراء کی باتیں کون کون سی ہیں جن کی طرف من جملہ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب۔ ظاہر بات ہے کہ تزکیہ سے تعلق رکھنے والی ایسی باتیں ہیں جو خدا پر افتراء باندھتے ہوئے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس میں ایک تفسیر میں قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کا ذکر، جس کو میں نے ذکر کر دیا ہے، اشارہ موجود ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، البقرہ آیت 80۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سوائے چند دن کے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور دوسرا وہ یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودن اور نصارا، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو اور نصارہ ہو۔ یہ مراد نہیں ہے، یہ البقرہ کی 111 آیت ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اس بات دعوے میں متفق تھے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ یہودی اپنی جگہ اور عیسائی اپنی جگہ ایک ہی دعویٰ رکھتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ افتراء ہے جو انہوں نے اللہ پر باندھ رکھا ہے، اور اس طرح یہ گویا اپنا تزکیہ نفس بیان کرتے ہیں۔ بچوں کی طرح جو معصوم ہونے کا دعویٰ ہے، یہ ایک ایسی کتاب میں ملتا ہے جس کی صحت کے متعلق
کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر مضمون ایسا ہے جو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ الدر المنصور جلد 2 صفحہ 171 پہ یہ درج ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے۔ اب اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کوئی حوالہ ملا؟ یہ تفسیروں کی مصیبت ہے، بغیر حوالے کے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، اور یا اس زمانے تک پہنچا دیتے ہیں وہاں کیا ہوا کرتا تھا، اور ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی حوالہ نہیں ملتا، سنی سنائی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہود کہا کرتے تھے ہماری اولاد جب پیدا ہوئی وہ گناہ گار نہ تھی، انہی کی طرح ہمارے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر پیدائش کے وقت ان کے کوئی گناہ ہیں تو ہمارے بھی گناہ ہیں، ہم انہی کی طرح ہیں۔ یہ ایک محض لغو بات ہے، کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے، یہ کہنا کہ ہم انہی کی طرح ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہود یہ کہتے ہوں، میرے علم میں تو کوئی یہودی ایسے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری اولاد معصوم تھی اس لیے ہم بھی معصوم ہیں۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری اولاد معصوم، یعنی صرف یہودیوں کی اولاد معصوم ہے۔ یہ دو باتیں مختلف باتیں ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ چونکہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے اس لیے ہم بھی معصوم ہیں، یہ انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، اور ان کے بچوں کا معصوم پیدا ہونا اس کے سوا ممکن نہیں کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ بس یہ بحث ایک بالکل لغو بحث ہے، اس کی تفصیل میں میرے خیال میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ ہمارے بورڈ کی طرف سے جو نوٹ مرتب ہوئے ہیں جن کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی عبارات سے یا ملفوظات سے یہ نوٹ تیار کیے گئے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ یہودیوں کے افطراء ہے جو کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مزکی کیا ہے۔ یہی بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ افطراء ہے کہ اللہ نے ہمیں مزکی کرا دیا ہے، حالانکہ اس نے مزکی نہیں کیا، یہ اپنے پاس سے بات بنا کر اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا، یعنی مزکی تو نہیں بنیں گے لیکن جھوٹ کی پاداش میں پکڑے جائیں گے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ وَكَفَىٰ بِهِ، اس کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ مزکی یا غیر مزکی کی بحث کو چھوڑو، تھے یا نہیں تھے، لیکن اب پکڑے گئے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی تو ان کے لیے کافی ہے یہی بات کہ ان کو جہنم میں لے جائے۔ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور یہ بات جو اللہ پر افتراء کر رہے ہیں اپنے تزکیہ کے متعلق، یہ بات اپنی ذات میں اس بات کے لیے کافی ہے اسم مبینہ کہ ان کے خلاف ایک کھلا کھلا گناہ لکھا جائے، اور یہ کھلا کھلا گناہ ان کو جہنم میں دھکیل دے۔ حضرت امام راضی نے کفا بہی کے لفظ کو فرمایا ہے کہ عظمت شان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کفا بہی کا جو عام عربی میں استعمال ملتا ہے ہر جگہ، وہ مبالغے کے معنوں میں ملتا ہے۔ عظمت شان سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھی چیزوں کے لیے صرف ہو، عظمت شان سے مراد یہ ہے کہ واہ واہ اس سے بڑی بات ممکن نہیں ہے۔ تو کفا بہی اس میں مبینہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ ان کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جو ان کو غیر مزکی قرار دینے والا ہو، کہ خدا پر جھوٹ باندھ دیا۔ چنانچہ امام راضی فرماتے ہیں کفا بہی کا لفظ تعظیم کے لیے آتا ہے، یہ تعظیم مدح کی جہت سے ہو یا مذمت کے لیے۔ مدح کے معنی میں فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا،
اللہ بہت کافی ہے ایک ولی کے طور پر، وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ ایک مددگار کے طور پر بہت کافی ہے۔ اور مذمت کی مثال یہی آیت ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے، کفا بہ اسم مبینہ۔ تو امام راضی نے کفا بہ کے مضمون کو عربی لغت کے لحاظ سے خوب کھول دیا ہے۔ اب وہ اگلی آیت ہے جو غلطی سے میں پہلے پڑھ چکا تھا، پھر ٹھیک کر دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، تجھے ان لوگوں کا حال معلوم نہیں جنہیں کتاب الہی میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ کتاب الہی میں سے ایک حصہ، نصیب جو لفظ ہے اصل میں یہ اس علامتی جھنڈے سے یا سنگ میل سے نکلا ہے۔ سنگ میل زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے سفروں کا فاصلہ طے کیا جاتا ہے، اور نسب اس جھنڈے کو بھی کہتے ہیں جو گاڑ دیا جائے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں قوم کا نشان ہے، اس کی عظمت کا نشان ہے، اور اسی سے لفظ نصیب نکلا ہوا ہے۔ اور نصیب کا مطلب یہاں ایک اور معنی ہے، گاڑنے کا معنی نہیں بلکہ ایک حصہ، ایک مضمون میں سے تمام نہیں بلکہ تھوڑا سا۔ المفردات راغب لفظ نصیب سے متعلق لکھتی ہے، ہر وہ چیز جسے بطور علامت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ امام راغب ہمیشہ بہت پتہ کی بات لاتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جو رستے میں سنگ میل دیکھتے ہو یا جھنڈوں کو گاڑا جاتا ہے، ان کی حیثیت محض علامت کی ہے، ایک علامت کے علمبردار ہوتے ہیں۔ بس ہر وہ چیز جو کوئی علامت اپنے اندر رکھتی ہو وہ نصیب کہلاتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اسے بھی نصیب کہتے ہیں، اور اس کی جمع انصاب ہے۔ یعنی نصیب کا لفظ بد معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے سوا جس کی عبادت کرتے تھے اس کے لیے کچھ علامتیں تیروں وغیرہ کی یا نیزوں کی صورت میں مقرر کر لیا کرتے تھے۔ بس اللہ کے سوا عبادت کی جائے تو اس سے بھی نصیب کہتے ہیں، اور اس کی جمع انصاب ہے۔ اوتو نصیب من الکتاب میں یہ نصیب مراد نہیں ہے، یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ الکتاب اللہ کی طرف والا رکھتی ہے، اور یہ نصیب وہ نصیب نہیں ہے جسے جھوٹی عبادت کے لیے ایک مثال سمجھا گیا ہے۔ اصل نصیب کا امام راغب کے نزدیک وہ اقرب الموارد میں بھی اسی طرح آیا ہے، وہ یہ ہے النصیب الحظ الحصۃ من الشیء۔ نصیب حظ یعنی حصے کو کہتے ہیں، پوری چیز نہ ہو بلکہ اس کا ایک حصہ ہو۔ وہ عند ابی حنیفہ السدس، اور وہ حصہ ابو حنیفہ کے نزدیک چھٹا حصہ ہے۔ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکال لی ہے، ابو حنیفہ کے نزدیک چھٹا حصہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے کوئی اس بحث میں چلے گئے ہیں، شاید وصیت کی بحث میں۔ وہ جو ہے نا مختلف لوگوں کے وصیت میں حصے ہیں، وہاں نصیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں معلوم ہوتا ہے اقرب الموارد کا ذہن اس طرف مائل ہو گیا ہے، اور نصیب کا وہ ترجمہ کیا گیا ہے جو
خدا تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، اور وہاں امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو دو لفظ خصوصیت سے مذکور ہیں وہ قابل بحث ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ الجبت و طاغوت، جبت کس کو کہتے ہیں اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جن کو حصہ دیا گیا تھا کتاب میں سے، اس حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں، یعنی کتاب ساری دین دی گئی تھی، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی پورا قرآن کریم ان کو عطا نہیں ہوا، بلکہ قرآنی تعلیمات کا ایک حصہ تھا جو بائبل سمیٹے ہوئے تھی۔ ان لوگوں کا یہ حال ہوا پھر آخر کہ انہوں نے اس نصیب کو بھی چھوڑ دیا، اس پر ایمان لانا ختم کر دیا۔ یؤمنون بالجبت و طاغوت، اس کے بدلے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لانے لگے۔ اب جبت کیا چیز ہے اور طاغوت کسے کہتے ہیں، یہ حضرت امام راغب کے حوالے سے میں المفردات سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام راغب کی سن وفات کا پہلے شاید ذکر نہیں گزرا، یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی 503 ہجری میں، لیکن حضرت امام راغب کا دماغ اتنا روشن اور اتنا پاکیزہ ہے کہ شاذ کے طور پہ کبھی انہوں نے غلطی کی ہوگی، ورنہ قرآن کریم کے الفاظ کے بیان میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کے قرآنی آیات کے ذریعے معنی کرتے ہیں، کسی لغت کی اور ضرورت نہیں، بس قرآنی لغت کیا ہے یہ سیکھنا ہو تو حضرت امام راغب سے سیکھیں۔ ہر لفظ کے قرآنی آیات کے سہارے سے معنی کرتے ہیں، ان میں غلطی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں وہی بات کہ بطور علامت نصب کی جانے والا پتھر، لیکن پھر فرماتے ہیں نصیب کے بعد اب ان کی بحث آئے گی جبت و طاغوت کی۔ المفردات امام راغب میں لکھا ہے الجبت یقال لکل ما عبد من دون اللہ جبت وسمی الساحر والکاہن جبتن۔ جبت کا لفظ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو، نیز ساحر اور کاہن کو بھی جبت کا نام دیا گیا ہے۔ دراصل جو قوم میں ساحر اور کاہن پیدا ہو جاتے ہیں یہ خدا والا حصہ چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بس ان کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ یہ جھوٹی باتیں، جادوگری، کہانت، ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہی کی عبادت کرتے ہیں، اور جو جھوٹی باتوں یعنی کاہنوں اور ساحروں کے پیچھے لگ جائے اس کا عبادت الہی سے کوئی دور کا بھی تعلق باقی نہیں رہتا۔ جتنی قومیں رسوم میں مبتلا ہو گئی ہیں، جن کو متعلق غالب کہتا ہے ہم مواحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، امتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں۔ تو توحید کی ایک اچھی تعریف غالب نے بھی کی ہے۔ غالب کہتا ہے توحید اس بات کا نام ہے کہ سب قسم کی رسموں کو ملیا میٹ کر دو، تمام رسوم جو تمہارے اندر راہ پا گئی ہیں ان کا انکار کر دو، جو باقی رہ جائے گا وہ توحید ہے۔ بس آج کی امت مسلمہ کی بھی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ فرضی باتوں اور کہانت کے قصوں اور جادوگری کی باتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ انہی کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہود نے بھی یہ غلطی کی تھی۔ امت مسلمہ کو ایک تنبیہ ہے کہ دیکھو یہود کی طرح تم اس خوفناک غلطی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ چنانچہ
اکثر الموارد نے انہی معنوں سے غالباً ملتے جلتے معنی کی ہیں، الصنم والکاہن والساحر والسحر۔ جبت کے لفظ میں بت بھی آ جاتے ہیں، کاہن بھی آ جاتے ہیں، جادوگر بھی آ جاتے ہیں اور جادو بھی۔ افریقہ میں جماعت کو اس کے خلاف بہت بڑا جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ باوجود اس کے کہ افریقہ عملاً نئی روشنی میں داخل ہو چکا ہے، لیکن جادوگری اور کہانت نے افریقہ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ بعض احمدیوں کے متعلق بھی مجھے اطلاع ملی کہ یہ یقین رکھتے ہیں جادوگری پہ اور اس کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بعد اگر وہ پھر بھی جادوگری پہ ایمان رکھیں گے تو ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کتاب الہی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو یہود کی بگڑی ہوئی حالت کا طریق تھا کہ وہ ان باتوں میں مبتلا ہو گئے اور پھر بکھرتے چلے گئے۔ وقت ہو گیا، نوٹ کر لیں۔ اچھا ہوا میری نظر پڑ گئی، ورنہ آپ نے تو بتانا نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔